ہم واپس آ چکے ہیں اور آج 21واں روزہ یوم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مذہبی اسکالر ہیں سید اسد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا احسان۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سیگمنٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر کچھ یوم علی پہ بات کر لی جائے تو۔ جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں خاندان رسالت کے وارث امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی کسی کا پرسہ یا تعزیت پیش کی جاتی ہے تو گھر کے وارث کو پیش کی جاتی ہے۔ تو جب وارث موجود ہیں امام زمانہ علیہ السلام، ان کو اور دنیا اسلام میں جتنے بھی مسلمانان ہیں سب کو تعزیت ہے آج کے دن کی، کیونکہ آج کے دن ہم دنیا انسانیت کی اس شخصیت کے اس دنیا سے جانے اور وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو کے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ذہن میں وہ منظر آتا ہے کہ جب اسی ہستی یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ خدا پر جا کر انہوں نے مناجات کی تھی، توحید کی، رسالت کی، کتابوں کی گواہی پیش کرنے کے بعد خدا سے اپنی مشکل کا احوال بیان کیا تھا اور اس نومولود کا واسطہ دیا تھا جو علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور خدا نے اس مناجات کو قبول کیا تھا۔ اور پھر یہی وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے رسول خدا کی نگاہوں پہ نگاہ کی اور پھر آنکھیں کھولی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، آپ نے اپنی آنکھوں کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ کیا بات۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی اشجار ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، جتنے بھی دریا ہیں وہ سب کے سب روشنائی مل جائیں، اور جتنے بھی جن و انس ہیں اگر وہ سب مل کر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو لکھنے لگ جائیں، تحریر کرنے لگ جائیں، تو احاطہ کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری زندگی، رسول فرماتے کہ خدا نے دین اسلام کے جو بھی امر و نہیں ہے اس کا علم مجھے دیا اور میں نے یہ علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیا۔ اور علی کی محبت وہ ہے کہ جو کہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا مارکہ ایسا ہے جس میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صف اول میں نہ ہو؟ کون سی مشکل ایسی ہے؟ پھر علی کی سخاوت کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں، ایک تو وہ جو کہ مال سے علی کی سخاوت ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا وہ باغ جس کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں، اس کی جو کل سال کی آمدنی ہوتی تھی حضرت علی علیہ السلام گھر پہنچتے تک وہ ساری کے ساری رائے خدا میں دے دیتے تھے۔ مگر اس سے بڑھ کر جو علی کی جان کی سخاوت ہے کہ علی نے جو شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امانتیں اپنے پاس رکھیں اور اس کے بعد وقار رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے شب ہجرت جو علی سوئے ہیں، تو علی کا وہ سونا خدا بند عالم کی ذات میں کس قدر محبوب قرار پایا۔ اور پھر جب علی کی شمشیر میدان حرب میں ہے، پہلا مارکہ ہو دین اسلام کا جنگ بدر، اس میں 70 مقتولین میں سے 35 جو مقتولین تھے کفار کے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم، اور باقی جو 35 تھے غزوہ خندق میں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ایک ضربت ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی رسول خدا کے بیان کی روشنی میں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر قلعہ خیبر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہونا، کہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی فتح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے کیا جسٹ ایک انگوٹھے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جو قلعہ خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا ہے، تو آج تک علی کی شمشیر کی بھی وہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بہادر ہیں نا، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ علی کی تلوار کو اپنے تحریروں میں اس کا نام استعمال کرنا، علی کی تلوار کی شبیہ، اس کی تصویر کو وہ باقاعدہ ایز اے سمبل یوز کیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا شاہکار ہے۔ مگر وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام صبر کے میدان میں اس طرح سے ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کون سی ذہنی اذیت ہے جو کہ علی کو نہیں دی گئی، کون سی جسمانی اذیت ہے جو کہ علی کو نہیں دی گئی، مگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ہی زندگی کا اسلوب ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کیے رہنا ہے۔ اور یہی وہ علی کا سفر ہے کہ جو کہ علی کو درجہ شہادت تک بھی لے کے جا رہا ہے، کہ جس آج ہم شہادت کے دن کی جس کی بات کر رہے ہیں، پوری رات علی کی مناجات تھی، علی کو اپنے وعدے کے وفا ہونے کا انتظار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علیہ السلام کی شب ضربت ہے، اس میں رسول خدا خواب میں تشریف لائے ہیں اور کہا کہ علی، حوض کوثر پر میں آپ کا منتظر ہوں،
میں آپ کا بھائی منتظر ہوں. اور پھر علی پورے فہم و فراست کے ساتھ, پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ علی اپنے درجہ شہادت پر اپنے قدموں پہ چل کے جا رہے ہیں. علی کے علم میں ہے کہ وہاں پہ بن ملجم موجود ہے. علی اس کو اٹھا کر نماز کے لیے بیدار کر رہے ہیں. علی کو جانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل بننے والا ہے, مگر حضرت علی بن طالب علیہ السلام چونکہ اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں دے چکے تھے, تو پھر اس کے بعد علی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ علی کے سر پہ جب تلوار کی ضرب لگی ہے تو چونکہ علی پر حق پہ ہیں, علی کی ہر اولاد نے اسی جملے کو کہا کہ یا علی یا حسن یا حسین, کیا ہم حق پہ نہ ہوں گے؟ اگر ہم حق پہ ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں. تو اس کی بنیاد علی نے خود رکھی, علی نے اپنے خون سے اپنی اس کی بنیاد رکھی ہے. اور پھر وہ علی جو اپنے قدموں پہ چل کر مسجد کوفہ سے گئے, وہ مسجد کوفہ جس کے ممبر آج بھی علی سے صداؤں کو گونجتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے قبل اس کے مجھ کو نہ پاؤ, مجھ سے زمین اور آسمان کی حقیقتیں پوچھ لو. اور پوچھنے والوں نے پوچھی بھی, اور آج بھی دنیا انسانیت آج چونکہ نوجوان دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں, تو میں حضرت علی علیہ السلام کا سائنس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے سائنس کے حوالے سے اتنی مخلوقات کے متعلق اپنی جو ادبی شاہکار ہے نہج البلاغہ اس میں ارشاد کیا. چیونٹی کے متعلق حضرت علی کا خطبہ ہے, چمگادڑ کے متعلق خطبہ ہے, حضرت علی کا ٹڈی دل جسے ہم لوکسٹ کہتے ہیں, کیا کمال حضرت علی علیہ السلام نے لوکسٹ کے بارے میں بیان کیا ہے. ٹڈی دل کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جب یہ پرواز کرتی ہے تو یہ اکیلے پرواز نہیں کرتی, تنہا نہیں پرواز کرتی, بلکہ یہ گروپ کی شکل میں, جتھے کی شکل میں پرواز کرتی ہے. اور جب یہ پرواز کرتی ہے, دیکھیں جدید دنیا کے تمام سائنٹسٹ اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے, بایولوجی کے ماہرین اس گفتگو کو سن رہے ہیں, علی کی گفتگو سنیں. ممبر کوفہ سے علی فرماتے ہیں کہ جب یہ ٹڈی جب یہ پرواز کرتے ہیں گروہ کی شکل میں, تو جب ہوا ان کے اعصاب سے گزرتی ہے تو ان کے جسم کو قوت ملتی ہے, ان کے اعصاب کو قوت ملتی ہے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو کچھ کھانے کی چیز نہ ملے تو یہ چکرا کر گر جائیں. اس عالم میں کہتے ہیں جہاں بھی ان کو کہیں سبزہ نظر آتا ہے تو یہ مل کر اس کی جانب ٹوٹ پڑتے ہیں. تو علی یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو ٹڈی جو گندم کو جس طریقے سے اپنے خوراک کا نشانہ بنا رہی ہے, یہ اس کی جسم کی مجبوری ہے, وہ انسانیت کی دشمن نہیں ہے, یہ اس کے اعصاب کی. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ اپنی تنہائی کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر علی چیونٹی کے متعلق بیان کرے کہ چیونٹی کی زندگی کا نظم و ضبط دیکھو کس طریقے سے ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو پروٹیکشن کے لیے ہیں, حفاظت کے لیے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کہ خوراک کے ذخیرے پر کام کر رہے ہیں. سوچو کہ یہ چیونٹی اپنے سے 20 گنا وزن اٹھا نہیں سکتی, مل کے نہیں, تو پھر یہ دوسری چیونٹیوں کو دعوت دیتی ہے کہ تم سب مل کے میرے ساتھ اس وزن کو اٹھاؤ. اور پھر اس کے بعد علی کہتے ہیں چاندنی راتوں میں یہ اس ذخیرے کو محفوظ کرتی ہے, اس کو سکھاتی ہے, اس کے دانے سے کونپنے نکالتی ہے. پھر چمگادڑ کے متعلق کون کون سی مخلوقات ہیں جس پر چل کر, جس حضرت علی کی جو فرمودات ہیں ان پہ چل کر جدید سائنس نے کہاں سے کہاں تحقیق لے کر گئے ہیں. حضرت علی السلام نے زمین آسمان کی خلقت کے متعلق بتایا کہ کائنات میں سب سے پہلے پانی کا وجود ہوا, مکمل خطبات موجود ہیں. تو دنیا انسانیت آج جب حضرت علی علیہ السلام کی اس حقیقتوں پر جب غور کرے تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی عزم, حوصلے اور صبر کے ساتھ درجہ شہادت پہ جانے کو بھی یاد رکھے. سبحان اللہ.